یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ آواز آ رہی ہے، میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں۔ پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا۔ ارے افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں۔ مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں۔ صدیقہ سب کے سامنے، صدیقہ سب کے سامنے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا جو مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری، کیسے خدا ہی جانے۔ بنت نبی زمین پر، بنت نبی زمین پر گش کھا کے گر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ، بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفذ کا ہاتھ اٹھا، پہلو میں مرتضیٰ کی تلوار رو رہی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ پہلو بھی ہے شکستہ،
اب آپ کے حوالے، یہ کہہ کے مرتضیٰ نے، یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میت نبی کو دی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر۔ کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر۔ خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی۔ کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی۔ بیٹی شرابیوں کے، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم،
اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز خمسہ مجالس کی آج کی یہ میری آخری سعادت ہے اور آخری مجلس ہے اور گزشتہ 4 روز آپ نے بڑی محبتوں سے سماعت کیا اور سراہا اور جیسا سننے کا حق تھا ویسی آپ نے بھرپور کوشش فرمائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں ایک اعلان یہ ہے کہ باہر زیارات کے لیے قرآن اندازی اور لکی ڈرا رکھا ہوا ہے اس میں آپ حضرات ضرور شریک ہوں شرکت فرمائیں اگر ہم زیارت کر نہیں سکتے تو کم سے کم کرا تو سکتے ہیں اور اگر کسی کو پورا سرمایہ نہیں دے سکتے تو جتنا خدا ہم سے قرے میں چاہ رہا ہے اتنا تو دے ہی سکتے ہیں جب 1 سے 186 تک 786 تک کی پرچیاں ہیں تو جس سے قدرت جتنا مطالبہ کرتی ہے اس کا نام اسی پرچے میں اسی حساب سے آ جاتا ہے اب یہ تو اللہ کریم ہے کہ غریبوں پہ زیادہ ہو جاتا ہے امیروں پہ کم یا امیروں پہ زیادہ ہو جاتا ہے غریبوں پہ کم یہ تو بہرحال قرآن تو اب قرآن ہی ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شریک ہوں وقت نہیں کہ میں زیارت کی فضیلت اور عظمت آپ کے سامنے بیان کروں لیکن میں نے روایت ایک پڑھی تھی زیارت کے لیے وہ سن لیجیے صرف آپ بہت سی روایات ہیں جو وہاں اتباع حسینیہ میں ایک کتاب رکھی گئی ہے زیارات کے عنوان سے اس میں زیارت سے پہلے تقریباً 40 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جس میں فضیلت زیارت ذکر کی گئی اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص روضہ امام حسین کی زیارت نہ کرے اور وہ مر جائے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص روضہ امام حسین کی زیارت کیے بغیر مر جائے تو ایسے شخص کا نہ ایمان مکمل ہے نہ دین مکمل ہے اس کا نہ دین مکمل ہے نہ اس میں یقینی یہ بات ہے کہ جو کر سکتا ہے اور نہ جائے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ تمنا کرے جانے کی روایات میں یہ ہے کہ زیارت کے لیے آپ قرض لے سکتے ہیں دیگر امور میں قرض مانگنے کی اجازت نہیں ہے مگر صرف زیارت امام حسین کے لیے قرض مانگنے کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر جانا چاہے تو چلا جائے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری آل محمد نے اپنے اوپر رکھی ہے لہذا اگر کمپنی چلانے کے لیے بینک سے لون لیا جا سکتا ہے خدا پہ بھروسہ کر کے تو زیارت حسین پہ جانے کے لیے بھی قرض لیا جا سکتا ہے آل محمد پہ بھروسہ کر کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد یہ اسد میاں سمجھدار ہیں انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ مجھے اس موضوع پہ چھیڑا ہے انہیں پتہ تھی کہ یہ پوری مجلس کہیں زیارت کے موضوع پہ نہ ہو جائے لیکن انہوں نے خالی صرف قرآن کے لیے مجھ سے گزارش کی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ارشاد رب العزت ہے
پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کوثر کی عطا کا تقاضا یہ ہے فصل لے، بس آپ اپنے پروردگار کی نماز ادا کریں، لے ربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانیاں دیں، انا شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور آپ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی جانتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جو 10 بیٹوں جس کے 10 بیٹے تھے، اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس وقت نبی رنجیدہ خاطر ہوئے تو آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ غور کیجئے گا، اس سورے میں 5 لفظ خدا نے ایسے رکھے ہیں کہ جن لفظوں کا پورے قرآن میں اس سورے کے بعد استعمال ہی نہیں ہوا۔ توجہ کیجئے گا، اور میں دعویٰ اس نہیں کر رہا ہوں کہ آج کل سرچنگ سسٹم موجود ہے آپ کے موبائلز میں، تو جن لوگوں نے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے وہ سرچنگ سسٹم سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ 5 لفظ جو میں بتا رہا ہوں قرآن مجید میں اس سورے کے علاوہ کہیں استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں۔ آتیناکا، یہ پورا جملہ اگر آپ لکھیے تو پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آپ کو عطا کیا، آتیناکا، آپ کو عطا کیا۔ یہ آتینا کا لفظ پورے قرآن میں ایک دفعہ آئے، آتیناکا اس ترکیب کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے آتینا کا الکوثر، لفظ کوثر بھی پورے قرآن میں ایک بار استعمال ہوا ہے، جبکہ کوثر کے معنی کثرت کے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوا ہے، کثیر استعمال ہوا ہے، مگر کوثر کا لفظ کثیر ہی کے معنی میں ہے، زیادہ ہی کے معنی میں بھی ہے، مگر استعمال صرف ایک بار ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آتینا کا بھی ایک بار، کوثر بھی ایک بار۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، خدا نے اگر کوئی دوسری بیٹی عطا کی ہوتی تو آتینا کا کی بھی تکرار ہوتی اور کوثر کی بھی تکرار ہوتی۔ جب مالک نے نبی رحمت کو ایک ہی بیٹی دی ہے تو پورے قرآن میں جس لفظوں کے ذریعے سے عطا کی ہے اس عطا کو بھی ایک بار استعمال کیا، اور مراد کوثر ہے فاطمہ تو لفظ کوثر بھی ایک بار استعمال کیا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ تیسرا لفظ ہے ونحر، قربانی دو۔ یہ لفظ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے شانئکا، بے شک آپ کا دشمن، یہ لفظ بھی قرآن مجید میں ایک بار استعمال ہوا۔ ابتر، مقطوع النسل رہے گا، بے اولاد رہے گا، یہ لفظ بھی پورے قرآن میں ایک بار استعمال ہوا۔ پروردگار کیوں تو نے ان الفاظ کو ایک بار کہا؟ یہی قرآن یہی سورہ وہ ہے جو بلاغت قرآنی کا محور ہے، یہی وہ سورہ ہے کہ جب بازار عکاظ میں اسے ٹانگا گیا، معلق کیا گیا، آویزاں کیا گیا تو عرب نے اپنے بڑے بڑے قصیدوں کو اتار لیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ پورا عرب مل کے جب 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکا تو پوری مصداق کوثر فاطمہ کا جواب کیسے لا سکتا ہے؟ تو جو قوم 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے، کیا وہ شہزادی کا جواب لا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اب غور فرمائیے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ایک جملہ کہہ کے بات کو بہت آسانی سے آگے بڑھاؤں۔ دیکھیں، یوں تو پیغمبر کے بہت سے دشمن ہیں، گھر کا بھی دشمن ہے، باہر کا بھی دشمن ہے، اپنا بھی دشمن ہے، پرایا بھی دشمن ہے، رشتے بھی دشمن ہیں، اور دشمن بھی دشمن ہے، کنبہ بھی دشمنوں میں سے ہے، قبیلے کے لوگ بھی دشمن ہیں، قریب والے بھی دشمن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کس دشمن کی کہہ رہا ہے؟ تو معین تو کیا نہیں جا سکتا کہ قرآن کس دشمن کی کہہ رہا ہے، مگر علم منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک مفہوم کے متعدد مصادیق ہوں تو سب سے قریب والے پر اس کو حمل کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، تو حیوان تو بہت سے ہیں، حیوان تو بہت سے، تمام جانور حیوان ہیں، مگر علم منطق میں انسان کو بھی حیوان کہا گیا۔ تو جب یہ کہا جائے گا الانسان حیوان کہ انسان حیوان ہے، اور یہ پوچھا جائے گا حیوان کون ہے،
تو حیوان میں جانور بھی آتا ہے، انسان بھی آتا ہے، لیکن پہلا ذہن منطقی کا کس کی طرف جائے گا؟ انسان کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے قریب لاؤ ہے۔ میں توجہ سے جملہ توجہ کیجئے گا، میں بس اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، اگر وہ باہر کا دشمن ہے تو بھی بے اولاد رہے گا، گھر کا دشمن ہے تو بھی بے اولاد رہے گا۔ یا نبی اللہ، سیاست کے بے ساکھیوں کا سہارا لے کر لوگ آپ کے در دولت تک آ سکتے ہیں، آپ سے قربتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہم انہیں اولاد نہ دیں گے، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ دشمن آپ کے گھر میں آ جائے تب بھی اس کے شجر تمنا پہ ہم ثمر نہ آنے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، زحمت بہرحال ہوگی آپ کو، لیکن چونکہ بعد میں لوگ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے پروردگار نے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو ایسی ذات عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب تمہیں وہ شے عطا کی جائے گی جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ خدا نے یعطیکا کہہ کے وعدہ کیا تھا، آتیناکا کہہ کے اس وعدے کو وفا کر دیا۔ یہ ہے کمال الہی کہ جن لفظوں میں خدا وعدہ کرتا ہے انہی لفظوں میں خدا وعدے کو وفا کرتا ہے۔ عطا کے معنی کیا ہے؟ کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بہرحال بات تھوڑی سی ثقیل ہے، دقیق ہے، مگر اب میری مجبوری ہے، جب مجھے آیات کی تفسیر سمجھانی ہے تو مجھے اس منزل میں قدم رکھنا پڑے گا۔ ایک لفظ ہے عطا، عین تو الف، عطا، عطا یعطی، اور ایک لفظ ہے عطا یاتی سے، جیسے یوتون زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یوتونا کا لفظ الگ ہے اور یعطونا کا لفظ عین اور تو کے ساتھ الگ ہے۔ عطا کے معنی، عطا اور عطا میں جو دونوں جملوں میں فرق ہے وہ بہت سے فرق ہیں، میں ایک فرق آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ وہ بھی میرے موضوع سے متصل، لیکن وہ زیادہ بات گاڑی ہو جائے گی اس لیے میں ادھر جانا نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ عطا جب عین اور تو سے آتا ہے، عطا یعطی، اس کے معنی بھی دینا ہے، اور عطا یاتی کے معنی بھی عطا، یعطون زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آتینا کا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی یہاں بھی معنی دینے کے اور یہاں بھی معنی دینے کے۔ فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے یعطونا میں اور یعطونا میں، عطا میں فرق یہ ہے کہ عطا یعنی تو سے جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں دینا ہے مگر چھپا کے، یعطونا میں جو شے دی جاتی ہے وہ دکھا کے دی جاتی ہے، غور کیجئے گا، یعطونا میں جو شے دی جاتی ہے وہ دکھا کے دی جاتی ہے، عطا کے معنی ہے چھپا کے دینا۔ اسی لیے علامہ جوادی مرحوم کہتے تھے کہ صدقہ چھپا کے دو، چندہ دکھا کے دو۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ چھپا کے دو، چندہ دکھا کے دو، کہ صدقہ چھپا کے دو، ایسے چھپا کے دو کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ توجہ، اس لیے کہ جو صدقہ تم دے رہے ہو یہ کسی کی مدد ہے، اس لیے دکھا کے نہ دو کہ وہ رسوا ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، اس کے چہرے کا پانی اتر جائے۔ چندہ کسی ایک بندے کی مدد نہیں ہے، کسی عمارت کی تعمیر میں مدد ہے۔ علامہ مرحوم کہتے تھے چندہ تو بالکل دکھا کے دینا چاہیے تاکہ جو سماج میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہوں اگر وہ حب الہی میں چندہ نہ دیں تو لوگوں کا منہ دیکھ دیکھ کے آگے بڑھا دیں۔ یہ غریب آدمی اتنا چندہ دے رہا ہے، ہم تو پیسے والے ہیں، ہمیں اور مسجد میں زیادہ دینا چاہیے، ہمیں بارگاہ کی تعمیر میں زیادہ لگانا چاہیے، ہمیں روزے کی تعمیر میں زیادہ لگانا چاہیے، اس لیے حکم ہے کہ دکھا کے دو۔ اسی لیے آپ یقین کیجئے جو لفظ ہے وہ یہ کہ صدقہ چھپا کے دو مگر زکوٰۃ دکھا کے دو۔ زکوٰۃ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، زکوٰۃ دکھا کے دینے کی اجازت ہے۔ کیوں پروردگار، اب توجہ سے جملہ سن لیجئے گا، کیوں پروردگار یہ زکوٰۃ دکھا کے دینے کی بات ہے؟ کہ تاکہ بے ضمیر زمینداروں کو شعور زکوٰۃ پیدا ہو جائے۔
آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، وہ زمیندار جن کے پاس سرمایہ ہے، زمیندار ہیں، مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کہا زکوٰۃ دکھا کے دو تاکہ جب غربتیں زکوٰۃ ادا کریں، غریب لوگ زکوٰۃ دکھا کے ادا کریں تو دوسروں کو بھی یہ شعور پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ چھپا کے دیا جائے، لیکن دکھا کے دیا جائے، اور صدقے کے لیے حکم ہے کہ چھپا کے دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں آتینا کا استعمال ہوا ہے، یعنی چھپا کے دینا۔ پروردگار جب تو ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تم کوئی چیز عطا کرو تو چھپا کے عطا کرو، تو مالک یہ بتا جب تو اپنے حبیب کو کچھ عطا کرے گا تو کیسے عطا کرے گا؟ کہا تم گھبراؤ نہیں، اگر ہم نے عطا کا قانون بنایا ہے تو اس عطا کے قانون پر ہم عمل سب سے پہلے کریں گے، ہم چھپا کے دیں گے۔ ہم پیغمبر کو کہیں گے اے میرے پیغمبر، ہم تمہیں فاطمہ جیسی دولت دیں گے، مگر تم کو اپنے زمین سے آسمان پر آنا پڑے گا، تمہیں معراج کی بلندی میں آنا پڑے گا، جب وہاں آؤ گے تب ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اس لیے بلایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پاک و منزہ ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اسرا کہتے ہیں رات کا سفر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کس کو لے گئی؟ اپنے بندے کو۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، معراج نبوت کو ہوئی ہے، مگر اعلان معراج نبی کے عنوان سے نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں نبی کو معراج پر لے گیا، میں رسول کو معراج پر لے گیا، میں خاتم المرسلین کو معراج پر لے گیا، میں مزمل کو معراج پر لے گیا، میں مدثر کو معراج پر لے گیا، میں طٰہٰ و یاسین کو معراج پر لے گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں فضیلتوں والے رسول کو لے گیا، میں تاجدار مدینہ کو لے گیا، کوئی لفظ نہیں ہے۔ پروردگار تیری بہترین مخلوق ہے، کائنات میں محمد سے بالاتر کوئی ذات نہیں ہے، تو پھر پیغمبر کو لے جانے کے لیے عبدیت کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کہ مجھے لے جانا محمد کو ہے، مگر عبدیت تمہارے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تمہیں کہیں یہ شکایت نہ ہو جائے کہ معراج پہ تو نبوتیں جاتی ہیں، ولایتیں جاتی ہیں، رسالتیں جاتی ہیں، تم بھی عبدیت کی منزل میں قدم رکھو، نیت تمہاری صاف ہوگی، معراج ہم تمہیں عطا کریں گے۔ عبدیت کی منزل میں، اور یہ عبد کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے جناب بہلول نے۔ جب ایک مرتبہ حاکم نماز پڑھانے والا پیش نماز نہیں آیا اور لوگوں نے کہا کہ بہلول آج تم ہی نماز پڑھا دو، اس نے کہا میں نماز پڑھا دوں۔ بڑا عجیب تاریخ کا جملہ ہے، قسم خدا کی بڑا لذیذ جملہ ہے، شاید اس جملے کی لذت آپ محسوس کر سکیں۔ قبلہ کہا کہ آپ ہی نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہہ رہے ہم تو دشمنان اہل بیت کے پیچھے روز نماز پڑھ لیتے ہیں، تم تو کم سے کم آل محمد کے چاہنے والے ہو، آج تمہارے ہی پیچھے صحیح۔ جناب بہلول نے کہا بالکل صحیح، اگر ایسا ہی موڈ ہے آپ لوگوں کا میرے ہی پیچھے نماز پڑھنے کا تو چلیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں۔ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نیت کی، تکبیر کہی، الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اسراء شروع کر دیا، اسراء والمعراج کا، سبحان الذی اسری بروحہ، سبحان الذی اسری بروحہ۔ اب پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا کہ مولانا غلط پڑھ رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر انہوں نے کہا سبحان الذی اسری بروحہ، پھر پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا بعبدہ، پھر آپ نے بروحہ ہی پڑھا، پھر جب تیسری مرتبہ لقمہ دیا اب جناب بہلول سے برداشت نہ ہوا، پیچھے مڑے نماز توڑ کے اور کہا پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تم کہتے ہو نبی کو معراج روحانی ہوئی، جب قرآن عبد کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو تم روحانی کیوں کہتے ہو؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ اور ایک جملہ اور ہے، دیکھیں توجہ کیجئے گا، مرحوم طالب جوہری صاحب قبلہ علیہ مقامہ قبلہ، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب نبی کا ذکر ہوا معراج پہ جانے کا تو اس میں ایک لفظ اور آیا ہے،
جیسے جناب موسیٰ کے لیے کہا انی آنست نارن، میں آگ دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے نقتبس منہا او اجد علی النار ہدی، میں اس میں سے تھوڑا سا لے لوں یا شاید ہدایت پا جاؤں، تو میں جا رہا ہوں اس آگ کی طرف۔ جب اس آگ کی طرف بڑھے تو آواز آئی یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی مقدس طویٰ، موسیٰ جوتیاں اتار دو، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، یہاں جوتیاں پہن کے نہیں آ سکتے۔ ہمارے حبیب کا کمال یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو جوتیاں پہن کے گئے، اور عرش اعظم کی بلندیوں سے سرکار نے، روایت تو نہیں ہے مگر مرحوم کرار صاحب علیہ مقام کہتے تھے، عرش اعظم کی بلندی کو محمد کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روندنا قدرت نے گوارا کیا ہے، لہذا پیغمبر اسلام جوتیاں پہن کے گئے۔ اور جب آپ نے بھی ارادہ کیا کہ موسیٰ سے کہا گیا تھا جوتیاں اتار دو، تو جب پیغمبر نے جوتیاں اتارنے کا ارادہ کیا تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب جوتیاں پہنے ہوئے آ جاؤ، کم سے کم تم میں اور موسیٰ میں یہ فرق تو ہونا ہی چاہیے تھا، ہم میں اور موسیٰ میں یہ فرق تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم نے تمہیں بلایا ہے، لہذا اس منزل پہ تمہیں جوتیاں پہن کے آنا چاہیے۔ اب یہاں پر طالب جوہری مرحوم فرماتے تھے آل اللہ مقام خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ایک بہترین خطیب اپنے زمانے کا، اور میں امین خطیب ہوں، دوسروں کے جملے اپنے نام سے نہیں پڑھتا، جس کی بات ہوتی ہے اسی کے نام سے۔ آج کل یوٹیوب پہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تھوڑا ادھر سے اٹھاؤ تھوڑا ادھر سے اٹھاؤ اور مجلس بنا کے پڑھ دو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں امین خطیب آتے ہیں اور امانت دار خطیب آتے ہیں، جو جس کا نکتہ ہوتا ہے، جس کا بیان ہوتا ہے، اسی کے نام سے پڑھتے ہیں، اور اچھا ہے، پڑھنا چاہیے تاکہ مرحومین کو ثواب بھی مل جائے اور ان کی گئی محنتوں کا لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے۔ اور جب اس وقت کسی مرحوم کا پڑھا جائے گا تو یقیناً اس کے نام اعمال میں نیکی بھی لکھی جائے گی۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اب توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں اچھا ہوا کہ روایات میں جوتیوں کا تذکرہ آ گیا، کم سے کم عقل مسلمان کو یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جوتیاں جسم پہنا کرتا ہے، روحیں جوتیاں نہیں پہنتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میرے سے بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ رکھیے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و منزہ وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، کس لیے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پیغمبر کو نشانیاں دکھانے کے لیے توجہ فرمائیے گا، لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی انہیں دکھانی ہے، اس لیے لے کر گئے ہیں۔ کہاں لے کر گئے ہیں؟ معراج کی بلندی پر۔ پروردگار معراج پہ کیوں بلایا؟ توجہ، معراج پر کیوں بلایا؟ کہ ہم نے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ایسی ذات تمہیں عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ وعدے کی وفائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ہم نے زمین سے آسمان پر بلایا۔ پروردگار اگر دینا ہی تھا فاطمہ کو تو آسمانوں پہ کیوں بلایا؟ زمین پر دے دیتا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم چھپا کے دیں گے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم چھپا کے دیں گے، تو مالک کیسے چھپائے گا؟ کہ پہلے آسمان کا پردہ بن جائے، دوسرے آسمان کا پردہ بن جائے، تیسرے آسمان کا پردہ بن جائے، چوتھے آسمان کا پردہ بن جائے، پانچویں آسمان کا پردہ بن جائے، چھٹے آسمان کا پردہ بن جائے، ساتویں آسمان کا پردہ بن جائے۔ اب آپ نے محسوس کیا ہے، عزت فاطمہ کو ملاحظہ کیا ہے، عطائے ربانی کو ملاحظہ کیا ہے، 7 پردے بنائے قدرت نے، 7 حجاب بنائے قدرت نے آسمانوں کے۔ توجہ، 7 حجاب بنائے آسمانوں کے۔ 8واں حجاب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کے معنی رات میں سفر کرنا۔ دیکھیے 2 لفظ ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے سافرہ، یہ بھی سفر کرنے کے معنی میں، ایک معنی ہے اسرا، یہ بھی سفر کرنے کے معنی ہے، مگر سافرہ مطلق سفر ہے، کبھی بھی ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، صبح ہو، دوپہر میں ہو، مگر اسرا کہتے ہیں رات کا سفر۔ بہت توجہ سے عظمت صدیقہ طاہرہ قبلہ، میں نے اس جملے سے بہت محنت کر کے یہ گوشہ نکالا ہے، قبلہ بہت توجہ رکھیے گا۔ اسرا کے معنی کیا ہے؟ رات کا سفر۔
پروردگار رات کا سفر تو ٹھیک ہے، لیکن لفظ اسرا کی ضرورت کیا تھی؟ لفظ سافرہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ سافرہ کے معنی ہے کھلا ہوا، المرأۃ السافرہ یعنی وہ عورت جس کا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار نے لفظ سافرہ کو نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہ عظمت صدیقہ طاہرہ یہ ہے کہ میں اس لفظ کو بھی نہیں رکھوں گا جس سے بے حجابی کے پیمانے چھلکتے ہیں۔ میں اس لفظ کو بھی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم، تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں آپ حضرات۔ وہ پیچھے سے بار بار صدا آتی ہے، بڑھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کی زحمت ہو رہے ہیں آپ حضرات کو آگے بڑھنے کی۔ تو لفظ سافرہ نہیں استعمال کیا، لفظ اسرا استعمال کیا۔ اس کا مطلب کیا کہ 7 پردے، بہت توجہ چاہتا ہوں اب میں آپ کی، 7 پردے آسمانوں کے، 1 پردہ شب کی تاریکی کا، 8، 1 پردہ لفظ اسرا کی بلاغت کا۔ آج جملہ واضح ہو، لفظ اسرا کی بلاغت، اتنے پردے پروردگار نے بنا دیے۔ ٹھیک ہے، نبی پہنچ گئے 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، 7 پردے بن گئے، ایک شب کی تاریکی کا پردہ زمین پہ بنایا، پھر آسمانوں کے پردے، اور یہ 8 پردے جب ہو گئے تو اب پروردگار عطا کر دے کہ اس مقام پر پہنچے جہاں ایک صحابی آپ کے ساتھ ہے۔ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، کاش میرا جملہ واضح ہو، صحابی کہتے ہیں ساتھی کو۔ ابھی نبی کے ساتھ ایک ساتھی ہے، غار والا ساتھی نہیں، وحی والا ساتھی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک ساتھی کون ہے؟ وہ جبریل امین، وہی تو آئے تھے نا لینے کے لیے۔ کہاں پہنچے جبریل امین؟ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر۔ اس کے بعد کیا فرمایا جناب جبریل نے؟ یا نبی اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پر بھی مولانا علامہ طالب جوہر صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہمارے لیے وہ صحابیت لائق تعظیم ہے جو اپنی حد پہچانتی ہے۔ خدا کہ آپ محسوس کریں، وہ صحابیت لائق تعظیم ہے جو اپنی حد پہچانتی ہے۔ حد سے آگے نہیں بڑھے جبریل، اور بڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا، ورنہ صحابیت کے بالوں پر گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ اگر میں آگے بڑھ گیا تو بالوں پر چھن جائیں گے۔ پروردگار جس جبریل کو تو روک رہا ہے وہ تیرا امین فرشتہ ہے، وحی کا امین ہے، دین یہ لے کر آیا، شریعت یہ لے کر آیا، پیغامات یہ لے کر آیا، دین کے رموز یہ لے کر آیا، شریعت کے اسرار یہ لے کر آیا، ساری چیزیں تو پورا قرآن یہی تو لے کر آیا ہے۔ جبریل امین کے ذریعے ہی تو خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے قلب پیغمبر پر۔ تو جب جبریل ہر مسئلے کا گواہ ہے، ہر آیت کا گواہ ہے، ہر مرحلے کا گواہ ہے، تو پھر اسے روکا کیوں جا رہا ہے؟ کہ روکا اس لیے جا رہا ہے، 2 وجہ علماء نے لکھی ہے میرے عزیزوں، میں دونوں وجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ جو مشہور ہے جو علماء پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کو اپنے حبیب کو ولایت عطا کرنا تھی، ہے نا، اوہا ما اوہا الیہ، ہم نے اس پر وہ وحی کی، ہے نا، ہم نے اس پر وحی کی جو ہمیں کرنا تھی۔ پروردگار یہ ولایت کا پیغام دینا تھا، پیغام دینا تھا پیغمبر اسلام کو، تو جبریل کو کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ یہ فرشتہ ہے، اور فرشتوں نے میری پہلی خلافت پر نظر لگا دی تھی۔ جب میں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا دے۔ آواز انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگار فرشتوں کو کیوں نہیں بناتا؟ یہ معصوم فرشتے ہیں، کہ معصوم فرشتوں کا منصب ولایت نہیں ہے۔
معصوم فرشتوں کا منصب ولایت نہیں ہے۔ امت مسلمہ ذرا عقل کے ناخن لو، جب معصوم ملک خلیفہ نہیں بن سکتا تو گناہگار امتی کیسے خلیفہ بن سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ انی عالم ما لا تعلمون۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں۔ تو پہلے ہی دن خلافت پر فرشتوں نے للچائی ہوئی نظر ڈالی تھی، اس لیے قدرت نے نہیں چاہا کہ جب ولایت دی جائے پیغمبر کو تو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ یہ بہت مشہور ہے جو علماء پڑھتے ہیں، میں نے صرف تذکرتاً آپ کو سنا دیا ہے، ورنہ میرا ذاتی نظر جو میری سوچ ہے وہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہی ہے کہ چونکہ پروردگار نے یہ کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ایسی شے عطا کریں گے، ایسی ذات عطا کریں گے جس سے تو راضی ہو جائے، تو راضی ہونے والی شے کے لیے لفظ عطا کا استعمال تھا۔ عطا کے معنی ہے چھپا کے دینا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، عطا کے معنی تھا چھپا کے دینا۔ سات آسمانوں کا پردہ، ایک شب کی تاریکی کا پردہ، ایک لفظ اسرا کی بلاغت کا پردہ، یہ 9 پردے پیغمبر کے لیے جب بنا دیے گئے اور اس مقابہ قوسین و ادنیٰ کی منزل میں آپ کو پہنچا دیا گیا تو اب جبریل کو روکا گیا۔ معبود جبریل کو کیوں روک رہا ہے؟ کہ جو راز میں پیغمبر کو دینے والا ہوں نہیں چاہتا کہ فرشتے کی بھی نگاہ اس پر پڑ جائے۔ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، وہ راز ایسا ہے کہ جس راز کی عطائگی میں نہیں چاہتا کہ جبریل کی نظر پڑ جائے، اس لیے جبریل کو معلوم ہے کہ اگر ذرا سا آگے بڑھا تو بالوں پر چھن جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب روح رسول نکالنے کے لیے آیا تو دروازے پہ کھڑا رہا، ہمت نہ ہوئی کہ اذن فاطمہ کے بغیر اندر چلا جاتا، اذن زہرہ کے بغیر اندر چلا جاتا۔ تو اذن زہرہ کے بغیر اندر کیوں نہیں جاتا؟ کہ جس کی ولادت میں مجھے روک لیا گیا تھا، اب میری ہمت نہیں ہے۔ اگر وہاں جاتا تو بالوں پر چھن جاتے، یہاں آگے بڑھ جاتا تو بالوں پر چھن جاتے۔ تبھی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ یہ وہ ہے جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے گھر کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ لہذا آسمانوں کی بلندی پہ بلایا گیا، حجابات کے ساتھ عطا کیا گیا، حجاب بنائے گئے۔ عظمت فاطمہ کو دنیا کیا سمجھے گی جس کی عظمت خدا کی نظر میں اس قدر بلند و بالا ہے کہ زمین پر نہیں دیا، آسمان پہ بلایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسی ذات عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسا قبلہ عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ، یعنی آپ کے چہرے کو اس کعبے کی طرف موڑ دیں گے۔ دیکھیں یوں تو پیغمبر اسلام کی عظمت کے تقاضے یہ ہیں کہ جو کچھ نبی کو دیا گیا وہ گھر بٹھا کے دیا گیا، جو کچھ دیا گھر بٹھا کے دیا۔ نبوت پیغمبر کو گھر بیٹھے ملی، رسالت پیغمبر کو گھر بیٹھے ملے۔ موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا پڑا ہے نبوت لینے کے لیے، مگر میرے حبیب کو پیغمبر کو نہیں جانا پڑا۔ اس کا مطلب ہے نبوت گھر بیٹھے، ولایت گھر بیٹھے، خلت کا عہدہ گھر بیٹھے، عظمتیں گھر بیٹھے، فضیلتیں گھر بیٹھے، جو منصب دیے پیغمبر کو وہ سب گھر بیٹھ کے کہا طٰہٰ کا تاج تمہارے سر پہ سجائیں گے، مگر تمہیں قدموں کو حرکت دینے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مزمل کی چادر تمہیں، ہم مدثر کی چادر تمہیں اڑھائیں گے، مگر تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مدثر کی، مزمل کی کملی تمہیں اڑھائیں گے، مگر تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یاسین کا تمغہ تمہارے ماتھے پہ سجائیں گے، مگر تمہیں لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں مزمل بھی بنائیں گے، ہم تمہیں بشیر و
نذیر بنائیں گے، مگر تمہیں گھر بیٹھنے کی ضرورت ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشیر بنایا گھر بیٹھے، نذیر قرار دیا گھر بیٹھے، طٰہٰ کا تاج سجایا گھر بیٹھے، یاسین کا تمغہ دیا گیا گھر بیٹھے ہوئے، مزمل کی چادر اڑھائی گئی، مدثر کی چادر اڑھائی گئی گھر بیٹھے، مزمل کا پیراہن پہنایا گیا گھر بیٹھے۔ ہر فضیلت پیغمبر کو گھر بیٹھے عطا کی گئی، مگر ارشاد ہوا دو ذاتوں کو لینے کے لیے تمہیں گھر سے آنا پڑے گا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، دو ذاتوں کو لینے کے لیے تمہیں گھر سے نکلنا پڑے گا، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں دیں گے، گھر سے آنا پڑے گا۔ وہ دو ذاتیں کون سی ہیں؟ کہ ایک ذات کو آسمان پہ بلا کے دیں گے، ایک ذات کو کعبے میں بلا کے دیں گے۔ ایک ذات کو کعبے میں بلا کے دیں گے، ایک ذات کو آسمان پہ بلا کے دیں گے۔ اور یہی ہوا، پیغمبر کو ہر عظمت گھر بیٹھے ملی، مگر علی کعبے سے جا کے لینا پڑا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی کو کعبے سے جا کے لینا پڑا، نور فاطمہ کو معراج پہ جا کے لینا پڑا۔ ہم تمہیں ایسا قبلہ عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کعبے سے ذات ملے گی وہ بھی رضایت کا مصداق ہوگا، جو وہاں سے ذات ملے گی وہ بھی رضایت کا مصداق ہوگا۔ اب توجہ کیجئے کہ ایک جملے پر فضیلت کے گوشے ہیں، آپ چاہے جیسے سن لیں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب یوں تو ہم لامکاں ہیں، مگر پھر بھی ہمارے دو مکان ہیں، ایک آسمان پہ بیت معمور، ایک زمین پہ خانہ کعبہ۔ یوں تو ہم لامکاں ہیں، ہمارے کوئی مکان نہیں ہے، پھر بھی تمہاری توجہ کے لیے ہم نے زمین اور آسمان پہ ایک ایک گھر بنا لیا ہے۔ ایک زمین پہ بنایا ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، ایک آسمان پہ بنایا ہے جس کو، توجہ سے جملہ سنیے گا، ایک آسمان پہ بنایا ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں، ایک زمین پہ بنایا ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ ساری فضیلتیں نبی ہم تمہارے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیں گے، مگر تمہیں دو فضیلتیں لینے کے لیے ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ ایک فضیلت لوگے تو آسمان پر آنا پڑے گا، ایک فضیلت لوگے تو زمین پہ کعبے پہ جانا پڑے گا۔ یہ بھی وہ ہوگا جس سے راضی ہو جائے، وہ بھی وہ ہوگا جس سے راضی ہو جائے۔ بس میرے حبیب اتنی زحمت کرو، زمین سے چلو آسمان پر آؤ تاکہ مرضیہ دے دیں، گھر سے چلو کعبے میں آؤ تاکہ مرتضیٰ دے دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ شاہ بردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علینا شیخ اللہ ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ میرے سے توجہ کیجیے گا، میں بہت جلدی اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قبلہ یہ وہ منزل ہے شبیب بھائی اور ناصر بھائی جہاں خطابت کے قدموں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عظمت زوجہ کی بلند ہے یا شوہر کی؟ شوہر کی، یقیناً۔ عظمت علی کی بلند ہے یا فاطمہ کی؟ یقیناً علی کی۔ پھر یہ عطا میں اختلاف کیسا؟ بھئی علی کو زمین سے دیا گیا، کعبے سے، ہائے میرا جملہ واضح ہو۔ فاطمہ کو آسمانوں سے دیا گیا۔ پروردگار تیرے راز تو ہی جانے، مگر خطابت کے قدموں میں ارتعاش ہے مالک، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا خیال یہ ہے ظاہری کہ تجھے علی کو آسمانوں سے دینا چاہیے تھا، فاطمہ کو زمین سے دینا چاہیے تھا، تاکہ عظمتوں کے اعتبار میں فرق نہ پڑتا۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میں نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں خطابت کے قدموں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، بندہ بڑی مشکل سے اس جگہ سے نکلتا ہے، مگر آپ جیسے صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ذرا سی دلیل کے ذریعے سے بات کو بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو نے فاطمہ کو آسمان سے کیوں دیا؟ پروردگار تو نے علی کو زمین سے کیوں دیا؟ کہ یاد رکھنا بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، نعمتیں زمین سے ملتی ہیں، رحمتیں آسمان سے ملتی ہیں۔ نعمت زمین، کہ ایک جواب مکمل ہوا، نعمتیں زمین سے ملتی ہیں، رحمتیں آسمان سے ملتی ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ فاطمہ آسمان سے دی جائیں، نعمت کا تقاضا تھا کہ علی کعبے سے دیے جائیں۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، فاطمہ ہیں عطا،
عطا کا تقاضا ہے چھپا کے دینا، ولایت کا تقاضا ہے میدان میں دینا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، فاطمہ ہے عطا، اور عطا کا قانون چھپا کے دینے کا۔ علی ہے ولی، ولی کو دینے کا قانون یہ ہے کہ دکھا کے دینا ہے۔ بس یہی راز تھا کہ علی کو دینے کے لیے کعبے کا انتخاب ہوا، فاطمہ کو دینے کے لیے بیت معمور کا انتخاب کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس میں نے بہت جلدی اپنی بات کو مکمل کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کی قربانیاں عطا کیجیے۔ اب توجہ کیجیے گا، جب عطا سے مراد ذات پیغمبر، ذات فاطمہ، کوثر سے مراد ذات فاطمہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بس میں بہت جلدی آخر مرحلوں کی طرف جا رہا ہوں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب جو ذات بشکل کوثر ملی تھی اس پر فرض تھا کہ نماز پڑھے۔ پیغمبر کو حکم تھا نا فصل نماز پڑھے، تو پیغمبر کو نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد تھا وَانْحَرْ، قربانی پیش کرنی ہے۔ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کون سی قربانی پیش کی فاطمہ کے ملنے کے بعد؟ تو اب وَانْحَرْ کی ذمہ داری فقط پیغمبر کی نہیں ہے، کوثر کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا کہ کوثر کی ذمہ داری وَانْحَرْ ہے؟ کہ جب نبی نماز پڑھیں گے ایک بچہ پشت پہ آ جائے گا، نبی کو حکم ہوگا سجدے کو طول دے دو، سجدے کو طول دے دو۔ یا نبی اللہ یہ سجدے کو طول کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ یہ سجدے کو طول نہیں دیا جا رہا ہے، یہ سجدوں کی طوالت کی آبرو کو آشکار کیا جا رہا ہے۔ یہی تو سجدوں کی آبرو بچائے گا، یہی تو طویل سجدوں کا معیار دنیا کو بتائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا اس کی شناخت کر لے۔ ایک بار نہیں سبحان اللہ کہا، 70 بار پیغمبر نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھی ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھ چکے ہیں، آپ ایمان سے بتائیے۔ بہت پرانی بات ہے مگر نئے انداز میں کہہ دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تعزیہ ہے کیا؟ امام حسین کے روزے کی شبیہ ہے تعزیہ، اور تو کچھ نہیں ہے، روزے کی شبیہ ہے تعزیہ، اس کے دیکھنے سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو لوگ رسول اسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پشت رسول پر امام حسین جلوہ افروز تھے، قانون تو یہی ہے نا کہ اگر مولانا 3 دفعہ سے زیادہ سبحان اللہ کہیں تو آدمی اٹھ کے دیکھتا ہے، قبلہ اٹھتے کیوں نہیں سجدے سے، کیا ہو گیا؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا اصحاب پیغمبر اتنے شریف تھے کہ کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی سجدے میں؟ ارے کوئی تو اٹھ کے دیکھ رہا ہوگا نا، کوئی نہیں، کوئی بچہ ہی نہیں تھا، سب اٹھ کے دیکھ رہے تھے، اٹھتے تھے، دیکھتے تھے کہ نبی سجدے میں کیوں ہے، دیکھتے تھے کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، پھر واپس سجدے میں چلے جاتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایسے ویسے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کسی کا درہ مشہور، کسی کا کوڑا مشہور، کسی کا غیظ مشہور، کسی کا غضب مشہور، کوئی تو جیالہ کھڑا ہوتا، پیغمبر کے قریب جاتا، بچے کو پیغمبر کی پشت سے ہٹاتا، پیغمبر سے کہتا نماز ادا کیجئے۔ اس شخص کو معلوم ہے کہ جو ذات پیغمبر کی پشت پر سوار ہے وہ کوئی امت کا بیٹا نہیں، بطول کا لخت جگر ہے، وہ بطول کا لخت جگر ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسے ہٹایا جائے اور نبی سے کہا جائے نماز پڑھیے، اس لیے کہ اتنا تو نبی کو بھی پتا ہے کہ اس کی پشت پہ کون آیا ہے، ان کی پشت پہ کون آیا ہے۔ میں تو امت سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی کے پیچھے اس دن نماز پڑھی، انہوں نے امام حسین کو پشت رسول پہ دیکھا یا نہیں؟ بس اتنا بتاؤ، ان کی نماز ٹوٹی کہ رہی؟ اگر امام حسین کو دیکھنے سے صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی تو تعزیہ دیکھنے سے تمہارا نکاح کیسے ٹوٹے؟
سوچنے والی بات ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تک توجہ کیجئے میرے پیغمبر نماز ادا کر رہے ہیں، پشت رسول پر حسین ابن علی ہیں، نبی سجدے کو طول دیتے ہیں، یا نبی اللہ یہ سجدے کو طول کیوں ہو رہا ہے؟ کہ فصلے پر عمل کر رہا ہوں، ونہر کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، نبی فصلے پر عمل کر رہے ہیں، ونہر کی تفسیر بتا رہے ہیں، حسین بھی پشت پہ بیٹھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں نانا فصلے کا سجدہ آپ ادا کریں، ونہر کی تفسیر میں دوسرے سجدے میں کربلا میں ادا کروں گا۔ اور قسم خدا کی بس میں نے گفتگو تمام کر دی، اور ونہر کی مکمل تفسیر اسی وقت ہوتی ہے جب حسین مظلوم اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھتے ہیں۔ ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجئے گا، آیت کا آخری فقرہ نتیجے کے طور پر عرض کر کے میں مصائب کی وادی میں قدم زن ہو جاؤں گا۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیغمبر نماز پڑھیے، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، قربانی دیجئے۔ اب پیغمبر نے کون سی قربانی دی ہے؟ نہیں، جس نے قربانی دی ہے اس کی شناخت کرائی ہے، سجدے کو طول دیا ہے۔ جب سجدے کو طول دے دیا، حسین نے بھی وعدہ کر لیا نانا آج آپ سکون سے سجدہ کر رہے ہیں، کل میں سکون سے سجدہ کروں گا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آج آپ سکون سے سجدہ کر لیجئے، کل میں سکون سے سجدہ کروں گا۔ اب پوری دنیا دیکھے گی حسین قربانی دیں گے، ونہر پر عمل کریں گے، سجدے میں سر کو رکھیں گے، قاتل کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی، خنجر ہوگا۔ اب مجھے بتانا، ایک طرف شمر ہے جس کے ہاتھ میں خنجر ہے، ایک طرف حسین ہیں جو سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قاتل نے ارادہ کیا، خنجر چلا، حسین شہید ہو گئے۔ اب مجھے دنیا بتائے حسین نے ونہر پر عمل کیا، مگر یہ بتاؤ کہ نسل جو قتل ہوا اس کی بچی یا جس نے قتل کیا اس کی بچی؟ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جب حسین نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اپنی قربانی کے لیے اپنے گلے کو پیش کر دیا ہے، آواز قدرت آتی ہے حسین تو نے ونہر پر عمل مکمل کر دیا ہے، شانیہ کا ہول ابتر کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ قاتل جتنے چاہے خنجر چلا دے، نو کے نیزہ پہ سر چڑھا دے، مگر یاد رکھنا دشمن کی نسل ناپید ہوگی، کوثر کا چراغ غیبت کے اجالوں میں نظر آتا رہے، کوثر کا وجود غیبت کے آئینے میں نظر آئے گا۔ آج اگر غیبت میں کوئی اگر فانوس غیبت میں کوئی چراغ روشن ہے تو وہی چراغ روشن ہے جو ونہر کی مکمل تفسیر بن گیا ہے، کوثر کا حقیقی مصداق بن گیا ہے۔ دشمن نے اتنی کوشش کی، قتل و غارت گری تو کر سکے ہیں مگر نہ مصداق کوثر کو مٹا سکے ہیں، نہ تفسیر ونہر کا خاتمہ کر سکے ہیں۔ چونکہ خدا نے فاطمہ کی جیسی ذات عطا کی تھی تو فاطمہ نے اپنی آغوش میں ونہر کے مصداق کو بھی پالا، اور پھر آپ کی پھیلی ہوئی نسل پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ آج کون سا علاقہ ہے جہاں نسل کوثر کے مصادیق نہیں ملتے؟ آج جہاں جہاں آپ کو سادات کرام کی بستی ہے، علامہ فخر الدین رازی جیسا متعصب ترین رائٹر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ کوثر خدا نے وعدہ کیا تھا، ہم نے کوثر عطا کیا ہے، فاطمہ کو کثیر اولاد عطا کی ہے، تو نبی کی بیٹی سے چلنے والی نسل ہے جو پوری دنیا میں قائم رہے گی۔ اور میرے سے ایک جملہ اور سن لیجیے، یاد رکھیے گا، حضرت نے 2 بیویوں کی نسل کو قیامت تک باقی رکھا ہے۔ مرد کو گھمنڈ نہ ہو کہ میری نسل باقی رہتی ہے، خدا نے بغیر مرد کے بھی ایک نسل دنیا میں رکھی۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ایک نسل ہے مریم کی، ایک نسل ہے فاطمہ کی۔ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ ایک نسل ہے مریم کی، ایک نسل ہے فاطمہ کی، انہی 2 نسلوں کو قیامت تک باقی رکھا ہے۔ ہاں اب دنیا پوچھے گی جب دونوں نسلیں دونوں معصومہ کی ہیں، مریم بھی معصومہ ہے، فاطمہ بھی معصومہ ہے، ان کی بھی نسل باقی ہے، ان کی بھی نسل باقی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون افضل ہے کون مفضول، کون آگے ہے کون پیچھے؟ یہ فیصلہ تو بعد میں کرنا، میں تمہیں دنیا ہی میں فیصلہ کرا دوں۔ ابھی چند برسوں پہلے کی بات ہے جب عیسائیت کا سب سے بڑا نمائندہ عراق زیارت کے لیے گیا، آغا سستانی سے ملا، اور جیسے ہی ملاقات ہوئی
آقا نے اس کا احترام کیا اور احترام کر کے آقا نے اسے کہا آگے چلیے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ آپ آگے چلیے۔ کہا وجہ، کہا میں ابن مریم ہوں، آپ ابن بطول۔ میں ابن مریم ہوں، آپ ابن بطول۔ یعنی آج کا پادری بھی جانتا ہے کہ ابن مریم پیچھے ہوتا ہے، ابن بطول آگے ہوتا ہے۔ قدرت نے اسی لیے دو بیویوں کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھا تاکہ مریم کی نسل بھی قیامت تک رہے عیسیٰ کی شکل میں، فاطمہ کی نسل بھی قیامت تک رہے امام مہدی کی شکل میں، اور جب دونوں کا ظہور ہو تو دنیا دیکھے گی کہ فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا، مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ میرے دو یہی وہ مصداق کوثر ہے جو فانوس غیبت میں روشن ہے، اور یہ وہ امام ہے میرے عزیزوں، دل تھام کے جملہ سنیے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے کہ جب فاطمہ زہرا کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو فاطمہ نے فرمایا یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرک۔ بعض روایات میں یہ فقرے ملتے ہیں، آپ نے اپنے اس آخری بیٹے کو امداد کے لیے بلایا، ہائے وہ آخری بیٹا آج غیبت کے پردے میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ارے جد ماجدہ، فاطمہ کی قبر پہ کوئی چراغاں کرنے والا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے، کل ٹوٹی ہوئی فصلیاں تھی، آج ٹوٹی ہوئی تربت ہے۔ میرا امام جب عزائے فاطمی میں تمہاری نم آنکھوں کو دیکھتا ہوگا تو تمہارے حق میں یقیناً دعا کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، عزائے فاطمی جب آئے نا تو اپنی آنکھوں کو نم ضرور کیا کرو، اپنے غموں کو بھلا کے فاطمہ کے غم کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں نا، شہزادی فرماتی دنوں پہ پڑتی تو مثل شب تاریک۔ میں نے آپ کے سامنے محقق اصفہانی کے مرثیے کے چند بند پیش کیے، چند مصرے پڑھے تھے، دل چاہتا ہے آج پھر کچھ مصرے آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہ رضیہ، جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا دیا گیا، پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اندر داخل ہونے لگا، شہزادی نے پوری طاقت کو سمیٹنے کے بعد کھڑی ہوئی تاکہ علی کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ تاریخ نے لکھا ایک شقی آگے بڑھا، وَوَكَّزَا نَعْلَ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى كُلَّمَا أَتَى عَلَيْهَا، ایک شقی نے تلوار کو اٹھایا، پوری طاقت سے تلوار کے دستے کو پکڑ کر پوری طاقت سے فاطمہ کے پہلو پہ حملہ کیا۔ عزادارو، جس کی پسلیاں دروازے سے شکستہ ہو چکی ہے، اس کے بعد دوسرا حملہ جب فاطمہ کے پہلو پہ ہوا، فاطمہ تیورا کے زمین پہ گر گئی۔ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا عزادارو، فاطمہ اس حملے سے زمین پر گر گئی، لیکن جب دیکھا کہ دشمن علی کے گلے میں رسی باندھنا چاہتا ہے، تاریخ کہتی ہے فاطمہ نے پھر اپنی قوتوں کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد پھر آگے بڑھی، مگر جیسے ہی کچھ قریب گئی ہے نا، تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، ایک شقی نے ایسا درہ لگایا، فاطمہ کا بازو چل ہو گیا۔
رنت صداها فی مسمع الدہر اشجاها، ارے اس تازیانے کی آواز ایسی تھی ارے جو زمین و آسمان کے درمیان میں گونج گئی۔ فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا مگر اب فاطمہ کے بازو پر حملہ ہوا تو فاطمہ کا بازو شل ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب زہرا نے پھر اپنے وجود کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد آگے بڑھی۔ علامہ محقق اصفہانی نے عجیب مصرع لکھا، میں کیسے پڑھ دوں اس مصرعے کو، مگر چونکہ مظلومیت صدیقہ طاہرہ نہ بیان کرنا ہوتی تو یہ لفظ کبھی ادا نہ کر سکتا تھا، مگر میری مجبوری ہے، مجھے آپ معاف کیجئے گا۔ میں صرف محقق اصفہانی کے جملے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ محقق اصفہانی فرماتے ایک شقی آگے بڑھا، وجاوز الحد بلطم الخد، وجاوز الحد بلطم الخد، شلت ید الطغیان والتعدی، ایک شقی آگے بڑھا، رخسار فاطمہ پر اتنی زور سے تماچا مارا۔ موقع اصفہانی فرماتے ہیں فَحْمَرَّتِ الْعَيْنِ وَعَيْنِ الْمَعْرِفَةِ تَذْرِفُ الدَّمُ عَلَى تِلْكَ الصَّفَا، تماچے کا اثر ایسا تھا فاطمہ کی آنکھ میں خون اتر آیا، خون اتر آیا، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ رخسارے پہ خون بہنے لگا۔ ارے اسی لیے شہزادی نے فرمایا یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری مدد کرنا۔ فَحْمَرَّتِ الْعَيْنُ وَعَيْنِ الْمَعْرِفَةِ تَذْرِفُ الدَّمُ عَلَى تِلْكَ الصَّفَا، شہزادی کے رخسار پر آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہو گیا، اور جس قنفذ نامی شقی نے فاطمہ کے بازو پہ حملہ کیا تھا، ارے جس تازیانے سے حملہ کیا تھا، تاریخ کہتی ہے جب تک فاطمہ زندہ رہی، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، جب تکبیر کہنا چاہتی تھی نا، تو دونوں ہاتھ کانوں کی لبوں تک نہ جاتے تھے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ کانوں کی لبوں تک جاتا تھا۔ اسی لیے سیدہ مرثیہ پڑھتی رہی صبت علی مصائب صبت علی الایام سرن لیالیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کریم پروردگار، واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما۔ کریم پروردگار، واسطہ محمد اور آل محمد کا جن نوجوانوں نے یہ خمسہ مجالس منعقد کی، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی نیک خواہشوں کو پوری فرما، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، ان کی تعلیم و تربیت میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار، اس بزم فاطمی میں جو مومن و مومنات آئے ہیں میرے مالک،
جنہوں نے شرکت کی ہے میرے مالک، دام درہم قدم سخن، جس نے جیسی شرکت کی میرے مالک ان کی شرکت کو قبول فرمانا، ان کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمانا۔ کریم پروردگار حاضرین کی دلی تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، انہیں ہر طرح کی دکھ بیماری پریشانی بلا آفت مصیبت سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں وبائی امراض سے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ کریم مالک خصوصی دعا یہ ہے اس پرآشوب ماحول میں کریم پروردگار قوم تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما، قوم تشیع کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ مالک جن جن مومن و مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے اعمال کو مقبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومن و مومنات مرحومین و مرحومات بالخصوص عزادار گروپ کے تمام ممبران کے مرحومین کو روح کو احسان فرما۔